کرتی ہوں. مجھے اتنی اللہ نے ہمت دی ہوئی ہے اور اس کو لانے کا، اس کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ شاید وہ اپنی اوقات میں رہ کے باز آ جائے. لیکن وہی کہتے ہیں کہ جو بے اوقاتے ہوتے ہیں یا جن کو اپنی عزت نفس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور جن کو مطلب صرف جاہل لوگ ہوتے ہیں، وہ ہر جگہ جاہلانہ حرکتیں کرتے ہیں. مفتی صاحب کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پر وہ لیگل ایکشن لیں گے آپ کے بعد، تو آپ کیا ان سے پہلے کوئی لیگل ایکشن اس طرح لے رہی ہیں کہ آپ کے پاس سارے ایویڈنس ہیں اگر تو آپ کوئی بالکل مفتی صاحب بھی اس پاکستان کے باشندے ہیں، ان کو پورا حق ہے. وہ جائیں لیگل وے سے اس کو پروسیڈ کریں، ان کے پاس جتنے بھی حقائق ہیں جا کے پیش کریں. اور کیا کہتے ہیں، ان کا بھی حق ہے اداروں میں جانا. جائیں، وہ میں خود ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں جائیں، جا کے بتائیں کہ میں نے یہ حرکتیں کی ہیں. ہم نے تو جو کچھ ہمارے پاس، دیکھیں ہم بغیر ثبوت کے بات کریں گے ہی نہیں. ہم کسی کے اوپر بہتان نہیں لگائیں گے، ہم کسی کے اوپر الزام نہیں لگائیں گے. ہم وہ بات ہی نہیں کریں گے کہ جس کا ہم ایویڈنس نہ پیش کر سکیں. ہم کسی پہ کیوں، مجھے اس سے پرسنلی گرج اپنی جگہ کہ چلو ایک پرسنلی گرج ہوتے ہیں، مجھ پہ ایلیگیشن لگائے، میں بھی ایک انسان ہوں، انسان ہونے کے ناطے مجھے بھی ایک غصہ ہے، ایک بربریت کا میں شکار ہو سکتی ہوں. لیکن مجھے سب سے زیادہ اس بات کا یہ تھا کہ یا مسلم ہو جاؤ یا کافر ہو جاؤ، منافق کی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے. اگر مسلمان ہو تو مسلمان تو مطلب وہ نہ ہو کہ عبداللہ بن ابی کی طرح بتوں بغل میں بت ہوں اور پھر پیچھے سجدہ ریز ہو رہے ہو. یہ والی چیز اسلام میں بھی نہیں ہے. تو میں نے بس صرف ان کو یہ کرنا تھا کہ یہ جو مفتی ہے اس کو ایٹ لیسٹ مفتی نہ کہیں، یہ ایک بے حیا اور بروکر اور وومنائزر قسم کا انسان. انہوں نے مجھے نہیں بلایا تھا، بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. ان کو میں نے رہائش دی تھی اور ان کا ہوٹل روم میں نے ریزرو کروایا تھا. وہ میرے گیسٹ تھے، ان کی ہر چیز کی رسپانسبلٹی میں نے اٹھائی تھی. اور سارے جس جگہ وہ ٹھہرے تھے، جس ہوٹل میں وہ ٹھہرے تھے، وہ کہہ رہے ہیں ان کو ایئرپورٹ سے میں نے پک کیا تھا، وہ اس بات سے منکر ہوئے. ان کو ہوٹل میں نے ٹھہرایا، وہ اس بات سے منکر ہوئے. ان کو میں نے ٹکٹ دی، وہ اس بات سے منکر ہوئے. ان کو میں نے پے دیا، وہ اس بات سے منکر ہوئے. شکر ہے آپ کے پاس ہر چیز کا پروف اور ثبوت ہوتے ہیں، اور میں نے میڈیا کو سارے پروف، سارے ثبوت، سارے ایویڈنس دے دیے، ہر ایک چینل کو دیے. اچھا حدیث، مجھے یہ بتائیں کہ بہت زیادہ قیاس کرائیاں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر کہ آپ نے بھی ابھی ذکر کیا تقریب بلوچ والی بات کا، تو اتنا بڑا آپ نے جب اسٹیپ لیا ہے تو کیا آپ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کر رہے ہیں یا آپ کسی قسم کا اپنے لیے کوئی تحفظ چاہتی ہیں؟ میں ان لوگوں سے مجھے اللہ تعالیٰ ان کی شر سے بچائے، شیاطین کے شر سے بچائے، ایسے ابلیس لوگوں کے شر سے بچائے. اور مجھے ان لوگوں سے ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے. میرا ایک اپنا ہی ڈوگما ہے، میرا اپنا ایک عقیدہ ہے کہ زندگی موت کا اختیار رب کے پاس ہے. ایسے لوگوں کو آپ بے نقاب تو ان تمام چینلز کو وہ کر رہی ہوں کہ جنہوں نے مبشر لقمان جیسے انسان کو، غلیظ انسان کو موقع دیا کہ ان کے چینل پہ بیٹھ کے وہ ایز اے اینکر کوئی شو کرے یا ایز اے اینکر کوئی پروگرام کرے. پھر اس کے بعد مبشر لقمان نے میرے اوپر ایسے ایلیگیشن لگائی جس میں سے کسی کا کوئی ثبوت وثوق نہیں دیا. میں اگر کسی پہ بات کرتی ہوں تو ایٹ لیسٹ میں پروف تو پیش کرتی ہوں نا، میں بغیر ثبوت کے بات تو نہیں کرتی. میں بغیر اس کے مبشر لقمان کو مسئلہ مجھ سے اس لیے ہوا تھا کہ پہلے انہوں نے جہاز میں ہمیں بھیجا اور پھر جب ہم نے وہاں پہ ویڈیو بنائی، ویڈیو وائرل ہوئی. پھر ان کے لیے مسئلے لوگوں نے جب یہ کھڑے کیے کہ ایک اینکر ہو کے ان کے پاس جہاز کہاں سے آیا، تو انہوں نے اپنے پرسنل گرجز کی وجہ سے مجھے کرٹیسائز کرنا. لیکن اللہ کا شکر کہ میں پاکستانی تمام اداروں کو رسپیکٹ کرتی ہوں. میں پاکستانی تمام اداروں کا احترام کرتے ہوئے ان کو سلوٹ پیش کرتی ہوں، ان کو سلام پیش کرتی ہوں کہ اس نے جتنے بھی ایلیگیشن لگائے تھے، اس نے مجھے ایف آئی اے نے اور ہر ایک نے جہاں جہاں پہ اس نے کیس کیا تھا، انہوں نے اس نیت کو دیکھا، ساری چیزوں کو پرکھا، اینالائز کیا. وہ خود ہی جھوٹا ثابت ہوا اور میں ان تمام کیسز میں بری ہوئی جو انہوں نے میرے اوپر لگانے کی کوشش کی تھی یا مجھے مطلب لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن عزت اور ذلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں، جس کو اللہ چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کرے. اور میرے خیال میں جب حق آتے تو باطل ہمیشہ مغلوب ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سارے باطل اور نام نہاد اور منافق لوگ ہیں. اپنی ٹی آر پی کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں. ان کو اتنی شرم، اتنی حیا، اتنی عقل نہیں ہے کہ ایک مرد کا کیا مقام ہے، ایک عورت کا کیا مقام ہے. ایک اتنا بڑا اینکر ہو کے ایک عورت پہ، میں اس کی بچی کی عمر کی ہوں اور وہ مجھ سے میرے بابا کی عمر کے، اور مجھ پہ اٹھ کے الزام لگا کے اور میرے ساتھ لڑائی جھگڑے اور فساد کرنے کی کوشش کر رہے. لیکن فتح کس کی ہوئی؟ ہمیشہ حق کی ہوتی ہے اور اللہ نے مجھے کامیاب کیا اور الحمدللہ میں اس کیس میں سے ہر میں سے بری ہوئی. تو میں یہ پھر مبشر لقمان نے مجھے ٹی وی چینلز کے اوپر، یوٹیوب چینلز کے اوپر بیٹھ کے کہا کہ میں
چونکہ میں دبئی کے اندر تھی اور میں ایک دبئی کی بہت بڑی کمپنی ہے جس کی میں برانڈ ایمبیسڈر تھی، تو اس مبشر لقمان نے پھر میرے اوپر وہاں پہ جو ہمارے ایونٹس وغیرہ ہوتے تھے ان میں انٹرنیشنل لیول کے سٹار آتے تھے اور زیادہ تر انڈین لوگ آتے تھے جیسے گووندا اور اس طرح کے سٹار آتے تھے، اور ان کے ساتھ ہم جب مل کے شو کرتے ہیں تو آپ کو میڈیا کے لوگ ریکارڈ کرتے ہیں اور اپنے پیج پہ ہر جگہ آپ کی پکچرز وہ ڈالتے ہیں کیونکہ آپ اس شو کا حصہ ہوتے ہو، اور اس شو کا حصہ ہونے کا یا کسی کے ساتھ آپ کا ایونٹ ہوتا ہے، چاہے وہ ایک انڈین ایکٹریس ہے یا چاہے وہ پاکستانی کوئی ہے، اگر ان دونوں کا یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کے ساتھ آپ کی پکچر آ گئی ہے تو آپ ایجنٹ ہو گئے ہو۔ اس مبشر لقمان نام نہاد یہ جو اینکر ہے اس نے میرے اوپر ایک ایلیگیشن یہ لگایا کہ میں جو ہوں تو میں ایجنٹ ہوں اور میں یہ ہوں، اور یہ جو عظیم پتہ نہیں اتنا موٹا پیٹ نکالا ہوا ایک روس کے اینکا 92 چینل پہ بیٹھ کے بغیرت انسان میرے بارے میں غلط قسم کی گفتگو کی اور یہ کہا کہ ہم جا کے دبئی میں یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، اور ان چیزوں کے کوئی ثبوت اور وثوق نہیں پیش کر سکے۔ ان سب کا انشاءاللہ وقت آئے گا، ان کو اللہ ذلیل کرے گا، کیونکہ اس میڈیا ٹرائل کی وجہ سے اور ان نام نہاد بے غیرت لوگوں کی وجہ سے میرے پیرنٹس بہت ہرٹ ہوئے تھے، اور وہ دن مجھے نہیں بھولتا کہ میرے بابا کی آنکھوں میں ان کنجر غلیظ بے غیرت انسانوں کی وجہ سے آنسو آئے تھے۔ ان کو میں چھوڑوں گی نہیں، ان کی منافقت کو میں انشاءاللہ بے نقاب کروں گی اور ان کو میں حق پہ ذلیل کروں گی، اور ان کی طرح میں بغیر ثبوت کے بات نہیں کروں گی کہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں ایجنٹ ہوں اور ثبوت نہیں پیش کر سکے، انہوں نے مجھے کہا کہ میں یہ کر لی اور ثبوت نہیں پیش کر سکے۔ ان کے پورے ثبوت اور وثوق کے ساتھ یہ ذلیل ہوں گے اور یہ رسوا ہوں گے، کیونکہ ان ظلم جو ہوتے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتے۔ اچھا عارف، کیا کہیں گی، کیا مطالبہ ہے؟ ایویڈنس آپ دے چکی ہیں اور اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کی ویڈیوز اسی طرح آپ کے توسط سے آئی، مگر اب آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ اگر مفتی قوی کا جو حالیہ واقعہ ہوا اس کو لے کے آپ کیا مطالبہ کریں؟ آپ کا آگے کا لاحق عمل کیا ہوگا؟ مطلب اب آپ نیکسٹ اسٹیپ کیا لیں گی؟ قانون کی مدد لیں گی؟ کیا آگے کا اسٹیپ؟ دیکھیں آپ کو ہراسمنٹ کیا گیا اس کے حوالے سے بالکل مجھے جو ہریس کیا گیا میں نے پوری پبلک کے سامنے اس کا اس لیے رکھا کہ تاکہ جو ہماری انوسینٹ عوام ہیں وہ اس کے جال میں نہ پھنسے اور ایسے لوگوں کو مفتی کنسیڈر نہ کریں، اور دوسرا میرا اہم مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے پیارے وطن کے علماء دین ہیں جن کی وجہ سے ہمارے اسلام کی پہچان بھی ہیں، مفتی مطلب جن کے فتووں پہ ہم لوگ عمل پیرا ہوتے ہیں، ان لوگوں میں اور ان میں امتیاز ہو سکے کہ سچے لوگ کون ہیں، دین کی تبلیغ کرنے والے مبلغ اسلام کون ہیں اور منافق کون ہیں۔ دیکھیں یہ لوگ ہمارے دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ ان کی وجہ سے ہمارے دین کو کوئی نقصان پہنچ سکتے، ان کی وجہ سے چند لوگ ان کے پیچھے چل کے گمراہ تو ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اسلام کا محافظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس قرآن کا نزول میں نے کی اور میں اس کا محافظ ہوں۔ یہ ان یہود و نصارہ کی طرح نہیں ہو سکتے جو اپنی ڈیزائر کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے چیزوں کو مطلب جو ان کو تسکین پہنچاتا تھا تو اسی طرح وہ چل پڑتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ ہماری کتاب کے اندر ہے، بلکہ یہ وہ ہتھ کنڈے اختیار نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری جو کتاب اللہ ہے قرآن پاک اس کا محافظ ہمارا رب ہے، اور ایسا وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے لوگوں کے سامنے بے نقاب کرنا تھا اور میں نے ان کو کر دیا لیگلی۔ دیکھیں بالکل میں ابھی بھی میں نے کہا کہ مجھے پاکستانی اداروں نے پروٹیکٹ کیے، میں ان کو بہت زیادہ رسپیکٹ کرتی ہوں، میں پاکستانی اداروں کو سلوٹ پیش کرتی ہوں کہ مبشر لقمان کے معاملے میں بھی انہوں نے مطلب چیزوں کو آبزرو کیا اور حق کو دنیا کے سامنے لے کے آئے، اور میں بری ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس فیصلے میں باعزت بری کیا، اس لیے کیونکہ میں حق پہ تھی، میں سچائی پہ تھی، اور یہ ہمارے ادارے کسی کی رشوت کے محتاج نہیں ہے۔ ہمارے پاکستانی ادارے اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ کون ایلیٹ کلاس کا ہے، کون لو کلاس کا ہے، کون مڈل کلاس کے، تو اسی لیے میں پاکستانی اداروں کو سلوٹ پیش کرتی ہوں اور میں انہی پاکستانی اداروں سے اپنا تحفظ مانگتی ہوں، اور انشاءاللہ وہ انشاءاللہ میں ابھی نام نہیں لینا چاہتی، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہماری پاکستانی عوام کے ساتھ کھیل کے ان کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں نہیں چھوڑوں گی، ایسے لوگوں کو میں ضرور سبق سکھاؤں گی اور ایسے لوگوں کو میں دنیا کے سامنے ضرور لے کے آؤں گی۔ پلیز نفاق سے بچو۔ مفتی صاحب سے وہ ساری چیزیں میں کلیئر کرنا چاہتی تھی جو اس نے مجھ پہ اتنی جھوٹی باتیں کی، وہ سب کچھ میں کلیئر کرنا چاہتی تھی۔
کیونکہ انہوں نے ہمارے دیکھیں آپ جب کسی کو کے اوپر جھوٹ بولتے ہو, بہتان لگاتے ہو, الزام تراشی کرتے ہو, تو آپ کا حق ہے کہ آپ اس کو فیس کرو. اور مجھے غیبت کرنا, مجھے چمگوئیاں کرنا, مجھے کسی کے پیٹھ پیچھے وار کرنا نہیں آتا. مجھے اگر کسی سے مسئلہ ہوتا ہے تو میں اس کو آپ کے سامنے لا کے بٹھانے کی ہمت, سکت اور جستجو رکھتی ہوں. مجھے اتنی اللہ نے ہمت دی ہوئی ہے, اور اس کو لانے کا, اس کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ شاید وہ اپنی اوقات میں رہ کے باز آ جائے. لیکن وہی کہتے ہیں کہ جو بے اوقاتے ہوتے ہیں, یا جن کو اپنی عزت نفس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی, اور جن کو مطلب صرف جاہل لوگ ہوتے ہیں, وہ ہر جگہ جاہلانہ حرکتیں کرتے ہیں. مفتی صاحب کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پر وہ لیگل ایکشن لیں گے آپ کے بعد, تو آپ کیا ان سے پہلے کوئی لیگل ایکشن اس طرح لے رہی ہیں کیونکہ آپ کے پاس سارے ایویڈنس ہیں؟ اگر تو آپ کوئی بالکل مفتی صاحب بھی اس پاکستان کے باشندے ہیں, ان کو پورا حق ہے. وہ جائیں لیگل وے سے اس کو پروسیڈ کریں, ان کے پاس جتنے بھی حقائق ہیں جا کے پیش کریں. اور کیا کہتے ہیں, ان کا بھی حق ہے اداروں میں جانا, جائیں. وہ میں خود ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں, جائیں, جا کے بتائیں کہ میں نے یہ حرکتیں کی ہیں. ہم نے تو جو کچھ ہمارے پاس, دیکھیں ہم بغیر ثبوت کے بات کریں گے ہی نہیں. ہم کسی کے اوپر بہتان نہیں لگائیں گے, ہم کسی کے اوپر الزام نہیں لگائیں گے. ہم وہ بات ہی نہیں کریں گے کہ جس کا ہم ایویڈنس نہ پیش کر سکیں. ہم کسی پہ کیوں, مجھے اس سے پرسنلی گرج اپنی جگہ کہ چلو ایک پرسنلی گرج ہوتے ہیں, مجھ پہ ایلیگیشن لگائے, میں بھی ایک انسان ہوں, انسان ہونے کے ناطے مجھے بھی ایک غصہ ہے, ایک بربریت کا میں شکار ہو سکتی ہوں. لیکن مجھے سب سے زیادہ اس بات کا یہ تھا کہ یا مسلم ہو جاؤ یا کافر ہو جاؤ, منافق کی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے. اگر مسلمان ہو تو مسلمان تو مطلب وہ نہ ہو کہ عبداللہ بن ابی کی طرح بتوں بغل میں بت ہوں اور پھر پیچھے سجدہ ریز ہو رہے ہو. یہ والی چیز اسلام میں بھی نہیں ہے. تو میں نے بس صرف ان کو یہ کرنا تھا کہ یہ جو مفتی ہے اس کو ایٹ لیسٹ مفتی نہ کہیں, یہ ایک بے حیا اور بروکر اور وومنائزر قسم کا انسان. انہوں نے مجھے نہیں بلایا تھا, بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. ان کو میں نے رہائش دی تھی اور ان کا ہوٹل روم میں نے ریزرو کروایا تھا. وہ میرے گیسٹ تھے, ان کی ہر چیز کی رسپانسبلٹی میں نے اٹھائی تھی. اور سارے جس جگہ وہ ٹھہرے تھے, جس ہوٹل میں وہ ٹھہرے تھے, وہ کہہ رہے ہیں ان کو ایئرپورٹ سے میں نے پک کیا تھا, وہ اس بات سے منکر ہوئے. ان کو ہوٹل میں نے ٹھہرایا, وہ اس بات سے منکر ہوئے. ان کو میں نے ٹکٹ دی, وہ اس بات سے منکر ہوئے. ان کو میں نے پے دیا, وہ اس بات سے منکر ہوئی. شکر ہے آپ کے پاس ہر چیز کا پروف اور ثبوت ہوتے ہیں, اور میں نے میڈیا کو سارے پروف, سارے ثبوت, سارے ایویڈنس دے دیے, ہر ایک چینل کو دیے. اچھا حدیث, مجھے یہ بتائیں کہ بہت زیادہ قیاس کرائیاں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر کہ آپ نے بھی ابھی ذکر کیا تنویر بلوچ والی بات کا, تو اتنا بڑا آپ نے جب اسٹیپ لیا ہے تو کیا آپ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کر رہی ہیں یا آپ کسی قسم کا اپنے لیے کوئی تحفظ چاہتی ہیں؟ میں ان لوگوں سے مجھے اللہ تعالیٰ ان کی شر سے بچائے, شیاطین کے شر سے بچائے, ایسے ابلیس لوگوں کے شر سے بچائے. اور مجھے ان لوگوں سے ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے. میرا ایک اپنا ہی ڈوگما ہے, میرا اپنا ایک عقیدہ ہے کہ زندگی موت کا اختیار رب کے پاس ہے. ایسے لوگوں کو آپ بے نقاب کر کے, تو میں اور اسٹرانگ ہوں. میں خود سیٹسفائی ہوں, اور مجھے سیٹسفیکشن ہے کہ میں نے جو کیا بہت اچھا کیا. مجھے کوئی گلٹی نہیں ہے, مجھے کوئی گلٹ نہیں ہے, اور مجھے ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے, اور میں ایسے لوگوں سے نہیں ڈرتی. سو کالڈ واقعی میں آپ بھی تھیں, آپ کچھ کہنا چاہیں گے کیونکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کسی چینل پہ بیٹھ کے کہ وہ تھپڑ آپ نے انہیں مارا ہے, حدیث نے نہیں, تو کیا کہیں گی؟ اور کیونکہ پورے واقعے میں آپ بھی جڑی ہوئی. ہاں بالکل, یہ بات صحیح ہے کہ ان کو تھپڑ میں نے لگایا تھا, کیونکہ حریم تو چلیں ہوسٹ تھی, انہوں نے بلایا, ان کے گیسٹ تھے, ان کے اس حریم کے ساتھ جو بھی ان کا ریلیشن تھا, گیسٹ ہوسٹ کا جو بھی تھا, سارا کچھ تھا. میں اس معاملے میں بالکل بھی نہیں تھی. اور وہ جب اس کے شو کے بعد جب گیدرنگ میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں, تب وہ سب کے سامنے مجھے بیٹی بیٹی کہہ کے بلا رہے ہیں کہ بیٹی میری تسبیح پکڑا دینا, یہ وہ. اور بعد میں جب وہ ان کو روم میں چائے دینے جا رہے ہیں اور ہم لوگ وہاں پہ گئے ہیں, تو تب وہ مجھ سے نازیبا قسم کی بات کر رہے ہیں. تو یہ تو بالکل منافقوں والی بات ہوئی, اور میرا اتنا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے کہ کوئی بھی مرد اٹھ کے مجھ سے غلط بات کرے. تو اب آف کورس مجھے غصہ آیا, میں نے ان کو تھپڑ لگا دیا. اچھا عائشہ, کیا آپ اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں گی؟ ماضی میں بھی اور میرا خیال سیکشول ہیراسمنٹ کے بہت سارے واقعات سامنے exactly, میرا خیال یہ ہے, مگر آپ کے ساتھ پہلی بار ایسا واقعہ ہوا ہے, اور کیونکہ آپ مفتی صاحب کو نہیں جانتی تھی, تو آپ کا کیا رائے عمل ہے, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جس طرح کے پروف ہم نے میڈیا میں دیے, سب کچھ دیے, لوگوں نے دیے, اتنی انسلٹ اس مفتی کے لیے کافی ہے, وہ آگے کے لیے سبق سیکھ جائے گا. لیکن پھر بھی ایسا کرتے ہیں تو اس کی اپنی مرضی ہے. نہیں سدھریں گے, کیوں نہیں سدھریں والی چیز نہیں, کیوں نہیں سدھریں گے؟ کہ پہلی دفعہ جب میں نے ان کو مارا تو یہ دیکھ رہے تھے سب, وہاں کے ویٹر بھی دیکھ رہے ہیں, جوتے اس کو مارے ہیں, اس کو شرمندگی نہیں, وہ ہنس رہا آگے اس کو شرمندگی ہنس رہا آگے سے, تب مجھے غصہ آیا, تب میں نے جا کے اس کو تھپڑ لگایا.
میں نے ابلیس کہا ہے، بالکل ابلیس کہا ہے. میں نے کہا دیکھیں کوئی ریئیکشن نہیں ہے. کہتے ہیں میں نے فلاں فتویٰ اور فلاں پتہ نہیں مدارس اور فلاں جگہ سے پڑھا اور فلاں پڑھا. تو میں نے کہا کہ ابلیس کے پاس بھی بہت نالج تھا اگر دیکھا جائے تو پوری کائنات میں، لیکن وہ گمراہ ہوا. جو مشروب مغرب پینے کا ڈاکٹر نے ہدایت دی ہے، میں بھی ایسے ڈاکٹر سے ملنا چاہوں گی جو کہتے ہیں کہ الکوہول آپ کی صحت کے لیے اچھی ہے. میں ایسے ڈاکٹر سے ملنا چاہوں گی کہ جو کہتا ہے کہ الکوہول آپ کی صحت کے لیے اچھی ہے. اچھا، یہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں چینلز پہ، الگ ویوز آ رہے ہیں لوگوں کے پاس. کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ نے تھپڑ لگایا، کوئی کہہ رہا ہے عائشہ نے تھپڑ لگایا، کبھی کوئی کہہ رہا ہے انہوں نے جوتے مارے تھے، اس کے باوجود اس نے بدتمیزی کی، باز نہیں آیا، تو پھر جا کے میں نے تھپڑ لگایا تھا جو کہ انہوں نے ریکارڈ کیا. جوتے مارنے والی ویڈیو آپ نے جوتے میں مار رہی تھی تو یہ ویڈیو نہیں بنا سکی. وہ تو میں ان کاموں میں تیز ہوں، جلدی کیمرہ آن کر لیتی ہوں. میں ایکچولی اتنا میرا مائنڈ نہیں تھا، ایکسپرٹ نہیں ہے نا، لیکن ہاں تو اب میں مار کے دوسرے ہاتھ سے وہ نہیں کر سکتی تھی. کر رکھے اس طرح کی کنورسیشن ان کی جب سنی تو میں تو ان تمام چینلز کو وہ کر رہی ہوں کہ جنہوں نے مبشر لقمان جیسے انسان کو، غلیظ انسان کو موقع دیا کہ ان کے چینل پہ بیٹھ کے وہ ایز اے اینکر کوئی شو کرے یا ایز اے اینکر کوئی پروگرام کرے. پھر اس کے بعد مبشر لقمان نے میرے اوپر ایسے ایلیگیشن لگائے جس میں سے کسی کا کوئی ثبوت وثوق نہیں دیا. میں اگر کسی پہ بات کرتی ہوں تو ایٹ لیسٹ میں پروف تو پیش کرتی ہوں نا، میں بغیر ثبوت کے بات تو نہیں کرتی. میں بغیر اس کے مبشر لقمان کو مسئلہ مجھ سے اس لیے ہوا تھا کہ پہلے انہوں نے جہاز میں ہمیں بھیجا اور پھر جب ہم نے وہاں پہ ویڈیو بنائی، ویڈیو وائرل ہوئی، پھر ان کے لیے مسئلے لوگوں نے جب یہ کھڑے کیے کہ ایک اینکر ہو کے ان کے پاس جہاز کہاں سے آیا، تو انہوں نے اپنے پرسنل گرجز کی وجہ سے مجھے کرٹیسائز کرنا. لیکن اللہ کا شکر کہ میں پاکستانی تمام اداروں کو رسپیکٹ کرتی ہوں، میں پاکستانی تمام اداروں کا احترام کرتے ہوئے ان کو سلوٹ پیش کرتی ہوں، ان کو سلام پیش کرتی ہوں کہ اس نے جتنے بھی ایلیگیشن لگائے تھے اس نے مجھے ایف آئی اے نے اور ہر ایک نے جہاں پہ اس نے کیس کیا تھا انہوں نے اس نیت کو دیکھا، ساری چیزوں کو پرکھا، اینالائز کیا، وہ خود ہی جھوٹا ثابت ہوا اور میں ان تمام کیسز میں بری ہوئی جو انہوں نے میرے اوپر لگانے کی کوشش کی تھی یا مجھے مطلب لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن عزت اور ذلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں، جس کو اللہ چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کرے. اور میرے خیال میں جب حق آتے تو باطل ہمیشہ مغلوب ہوتے، کیونکہ یہ سارے باطل اور نام نہاد اور منافق لوگ ہیں. اپنی ٹی آر پی کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں. ان کو اتنی شرم، اتنی حیا، اتنی عقل نہیں ہے کہ ایک مرد کا کیا مقام ہے، ایک عورت کا کیا مقام ہے. ایک اتنا بڑا اینکر ہو کے ایک عورت پہ، میں اس کی بچی کی عمر کی ہوں اور وہ مجھ سے میرے بابا کی عمر کے، اور مجھ پہ اٹھ کے الزام لگا کے اور میرے ساتھ لڑائی جھگڑے اور فساد کرنے کی کوشش کر رہے. لیکن فتح کس کی ہوئی؟ ہمیشہ حق کی ہوتی ہے اور اللہ نے مجھے کامیاب کیا اور الحمدللہ میں اس کیس میں سے ہر میں سے بری ہوئی. تو میں یہ پھر مبشر لقمان نے مجھے ٹی وی چینلز کے اوپر، یوٹیوب چینلز کے اوپر بیٹھ کے کہا کہ میں چونکہ میں دبئی کے اندر تھی اور میں ایک دبئی کی بہت بڑی کمپنی ہے جس کی میں برانڈ ایمبیسڈر تھی، تو اس مبشر لقمان نے پھر میرے اوپر وہاں پہ جو ہمارے ایونٹس وغیرہ ہوتے تھے ان میں انٹرنیشنل لیول کے سٹار آتے تھے اور زیادہ تر انڈین لوگ آتے تھے جیسے گووندا اور اس طرح کے سٹار آتے تھے، اور ان کے ساتھ ہم جب مل کے شو کرتے ہیں تو آپ کو میڈیا کے لوگ ریکارڈ کرتے ہیں اور اپنے پیج پہ ہر جگہ آپ کی پکچرز وہ ڈالتے ہیں کیونکہ آپ اس شو کا حصہ ہوتے ہو. اور اس شو کا حصہ ہونے کا یا کسی کے ساتھ آپ کا ایونٹ ہوتا ہے، چاہے وہ ایک انڈین ایکٹریس ہے یا چاہے وہ پاکستانی کوئی ہے، اگر ان دونوں کا یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کے ساتھ آپ کی پکچر آ گئی ہے تو آپ ایجنٹ ہو گئے ہو. اس مبشر لقمان نام نہاد یہ جو اینکر ہے اس نے میرے اوپر ایک ایلیگیشن یہ لگایا کہ میں جو ہوں تو میں ایجنٹ ہوں اور میں یہ ہوں، اور یہ جو عظیم پتہ نہیں اتنا موٹا پیٹ نکالا ہوا ایک روس کے کا 92 چینل پہ بیٹھ کے بغیرت انسان میرے بارے میں غلط قسم کی گفتگو کی اور یہ کہا کہ ہم جا کے دبئی میں یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں اور ان چیزوں کے کوئی ثبوت اور وثوق نہیں پیش کر سکے. ان سب کا انشاءاللہ وقت آئے گا، ان کو اللہ ذلیل کرے گا کیونکہ اس میڈیا ٹرائل کی وجہ سے اور ان نام نہاد بے غیرت لوگوں کی وجہ سے میرے پیرنٹس بہت ہرٹ ہوئے تھے. اور وہ دن مجھے نہیں بھولتا کہ میرے بابا کی آنکھوں میں ان کنجر غلیظ بے غیرت انسانوں کی وجہ سے آنسو آئے تھے. ان کو میں چھوڑوں گی نہیں، ان کی منافقت کو میں انشاءاللہ بے نقاب کروں گی اور ان کو میں حق پہ ذلیل کروں گی اور ان کی طرح میں بغیر ثبوت کے بات نہیں کروں گی کہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں ایجنٹ ہوں اور ثبوت نہیں پیش کر سکے. انہوں نے مجھے کہا کہ میں یہ کر لی اور ثبوت نہیں پیش کر سکے. ان کے پورے ثبوت اور وثوق کے ساتھ یہ ذلیل ہوں گے اور یہ رسوا ہوں گے کیونکہ ان ظلم جو ہوتے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتے. اچھا حریف کیا کہیں گی، کیا مطالبہ ہے؟ ایویڈنس آپ دے چکی ہیں اور اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کی ویڈیوز اسی طرح آپ کے توسط سے آئی،
मगर अब आपका क्या मुतालबा है? अगर मुफ्ती कवी का जो हालिया वाक़या हुआ उसको लेकर आप क्या मुतालबा करें? आपका आगे का लाहे अमल क्या होगा? मतलब अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगी? कानून की मदद लेंगी? क्या आगे का स्टेप? देखें जो आपको हरासमेंट किया गया उसके हवाले से आप बिल्कुल क्या एक्शन लेंगे? मुझे जो हरेस किया गया मैंने पूरी पब्लिक के सामने उसको इसलिए रखा कि ताकि जो हमारी इनोसेंट अवाम है वो इसके जाल में ना फंसे और ऐसे लोगों को मुफ्ती कंसिडर ना करें। और दूसरा मेरा अहम मकसद ये था कि जो हमारे प्यारे वतन के उलमाए दीन हैं जिनकी वजह से हमारे इस्लाम की पहचान भी हैं मुफ्ती मतलब और जो जिनके फतवों पे हम लोग अमल पैरा होते हैं उन लोगों में और इनमें इम्तियाज़ हो सके कि सच्चे लोग कौन हैं, दीन की तबलीग करने वाले मुबल्लिग इस्लाम कौन है और मुनाफिक कौन है। देखें ये लोग हमारे दीन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ना इनकी वजह से हमारे दीन को कोई नुकसान पहुंच सकते। इनकी वजह से चंद लोग इनके पीछे चल के गुमराह तो ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस्लाम का मुहाफ़िज़ है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि इस कुरान का नुज़ूल मैंने किया और मैं इसका मुहाफ़िज़ हूँ। ये उन यहूद और नसारा की तरह नहीं हो सकते जो अपनी डिज़ायर के लिए अपनी ख्वाहिशात के लिए चीज़ों को मतलब जो उनको तस्कीन पहुंचाता था तो उसी तरह वो चल पड़ते थे और लोगों को कहते थे कि ये हमारी किताब के अंदर है, बल्कि ये वो हथकंडे इख्तियार नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जो किताबुल्लाह है कुरान पाक उसका मुहाफ़िज़ हमारा रब है और ऐसा वो कुछ नहीं कर सकते। मैंने लोगों के सामने बेनिकाब करना था और मैंने इनको कर दिया। ये लीगली देखें बिल्कुल मैं अभी भी मैंने कहा है कि मुझे पाकिस्तानी इदारों ने प्रोटेक्ट किए, मैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं पाकिस्तानी इदारों को सैल्यूट पेश करती हूँ कि मुबश्शिर लुकमान के मामले में भी उन्होंने मतलब चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया और हक़ को दुनिया के सामने लेके आए और मैं बरी हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे उस फैसले में बाइज़्ज़त बरी किया, इसलिए क्योंकि मैं हक़ पे थी, मैं सच्चाई पे थी। और ये हमारे इदारे किसी की रिश्वत के मुहताज नहीं है। हमारे पाकिस्तानी इदारे इस चीज़ को नहीं देखते कि कौन एलीट क्लास का है, कौन लो क्लास का है, कौन मिडिल क्लास के। तो इसीलिए मैं पाकिस्तानी इदारों को सैल्यूट पेश करती हूँ और मैं उन्हीं पाकिस्तानी इदारों से अपना तहफ़्फ़ुज़ मांगती हूँ और इंशाल्लाह वो आपके लिए इन फ्यूचर और भी कोई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें आप मेरी नाकाम करने का इरादा हैं? इंशाल्लाह मैं अभी नाम नहीं लेना चाहती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी पाकिस्तानी अवाम के साथ खेल के उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को अगर अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी तो मैं नहीं छोड़ूंगी। ऐसे लोगों को मैं ज़रूर सबक सिखाऊंगी और ऐसे लोगों को मैं दुनिया के सामने ज़रूर लेके आऊँगी। प्लीज़ निफाक से बचो। और पहले प्रोग्राम में मुफ्ती साहब को क्यों मेहमान बुलाया गया, इसकी क्या वजह? मुफ्ती साहब से वो सारी चीज़ें मैं क्लियर करना चाहती थी जो उसने मुझ पर इतनी झूठी बातें की, वो सब कुछ मैं क्लियर करना चाहती थी क्योंकि उन्होंने देखें आप जब किसी को के ऊपर झूठ बोलते हो, बुख्तान लगाते हो, इल्ज़ाम तराशी करते हो तो आपका हक़ है कि आप उसको फेस करो। और मुझे गीबत करना, मुझे चहमुगोइयाँ करना, मुझे किसी के पीठ पीछे वार करना नहीं आता। मुझे अगर किसी से मसला होता है तो मैं उसको आपके सामने ला के बिठाने की हिम्मत, सकत और जुस्तजू रखती हूँ। मुझे इतनी अल्लाह ने हिम्मत दी हुई है और उसको लाने का, उसको बुलाने का मकसद ये था कि शायद वो अपनी औकात में रह के बाज आ जाए, लेकिन वही कहते हैं कि जो बेऔकाते होते हैं या जिनको अपनी इज़्ज़त नफ्स की कोई परवाह नहीं होती और जिनको मतलब सिर्फ जाहिल लोग होते हैं वो हर जगह जाहिलाना हरकतें करते हैं। मुफ्ती साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि आप पर वो लीगल एक्शन लेंगे आपके बाद, तो आप क्या उनसे पहले कोई लीगल एक्शन इस तरह ले रही हैं क्योंकि आपके पास सारे एविडेंस हैं? अगर तो आप कोई बिल्कुल मुफ्ती साहब भी इस पाकिस्तान के बशिंदे हैं, उनको पूरा हक़ है, वो जाएं लीगल वे से इसको प्रोसीड करें, उनके पास जितने भी हक़ाइक़ हैं जाके पेश करें और क्या कहते हैं उनका भी हक़ है इदारों में जाना, जाएं वो। मैं खुद उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ जाएं, जाके बताएं कि मैंने ये हरकतें की हैं। हमने तो जो कुछ हमारे पास देखें, हम बगैर सबूत के बात करेंगे ही नहीं, हम किसी के ऊपर बुख्तान नहीं लगाएंगे, हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, हम वो बात ही नहीं करेंगे कि जिसका हम एविडेंस ना पेश कर सकें। हम किसी पे क्यों, मुझे उससे पर्सनली ग्रज अपनी जगह कि चलो एक पर्सनली ग्रज होते हैं, मुझ पे एलिगेशन लगाए, मैं भी एक इंसान हूँ, इंसान होने के नाते मुझे भी एक गुस्सा है, एक बर्बरियत का मैं शिकार हो सकती हूँ। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा इस बात का ये था कि या मुस्लिम हो जाओ या काफिर हो जाओ, मुनाफिक की तो कोई जगह ही नहीं है। अगर मुसलमान हो तो मुसलमान तो मतलब वो ना हो कि अब्दुल्ला बिन उबई की तरह बुतों बगल में बुत हों और फिर पीछे सजदा रेज हो रहे हो, ये वाली चीज़ इस्लाम में भी नहीं है। तो मैंने बस सिर्फ उनको ये करना था कि ये जो मुफ्ती है इसको एटलीस्ट मुफ्ती ना कहें, ये एक बेहया और ब्रोकर और वोमनाइजर किस्म का इंसान है। अच्छा, एक और बताइए कि उन्होंने अपने होटल रूम में आपको बुलाया था।
انہوں نے مجھے نہیں بلایا تھا، بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. ان کو میں نے رہائش دی تھی اور ان کا ہوٹل روم میں نے ریزرو کروایا تھا. وہ میرے گیسٹ تھے، ان کی ہر چیز کی رسپانسبلٹی میں نے اٹھائی تھی. اور سارے جس جگہ وہ ٹھہرے تھے، جس ہوٹل میں وہ ٹھہرے تھے، وہ کہہ رہے ہیں ان کو ایئرپورٹ سے میں نے پک کیا تھا، وہ اس بات سے منکر ہوئے. ان کو ہوٹل میں نے ٹھہرایا، وہ اس بات سے منکر ہوئے. ان کو میں نے ٹکٹ دی، وہ اس بات سے منکر ہوئے. ان کو میں نے پے دیا، وہ اس بات سے منکر ہوئے. شکر ہے آپ کے پاس ہر چیز کا پروف اور ثبوت ہوتے ہیں، اور میں نے میڈیا کو سارے پروف، سارے ثبوت، سارے ایویڈنس دے دیے، ہر ایک چینل کو دیے. اچھا حدیث مجھے یہ بتائیں کہ بہت زیادہ قیاس کرائیاں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر کہ آپ نے بھی ابھی ذکر کیا تنویر بلوچ والی بات کا، تو اتنا بڑا آپ نے جب اسٹیپ لیا ہے تو کیا آپ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کر رہی ہیں یا آپ کسی قسم کا اپنے لیے کوئی تحفظ چاہتی ہیں؟ میں ان لوگوں سے مجھے اللہ تعالیٰ ان کی شر سے بچائے، شیاطین کے شر سے بچائے، ایسے ابلیس لوگوں کے شر سے بچائے. اور مجھے ان لوگوں سے ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے. میرا ایک اپنا ہی ڈوگما ہے، میرا اپنا ایک عقیدہ ہے کہ زندگی موت کا اختیار رب کے پاس ہے. ایسے لوگوں کو آپ بے نقاب کر کے تو میں اور اسٹرانگ ہوں. میں خود سیٹسفائی ہوں، اور مجھے سیٹسفیکشن ہے کہ میں نے جو کیا بہت اچھا کیا. مجھے کوئی گلٹی نہیں ہے، مجھے کوئی گلٹ نہیں ہے، اور مجھے ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے، اور میں ایسے لوگوں سے نہیں ڈرتی. سو کالڈ واقعی میں آپ بھی تھیں، آپ کچھ کہنا چاہیں گے کیونکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کسی چینل پہ بیٹھ کے کہ وہ تھپڑ آپ نے انہیں مارا ہے، حدیث نے نہیں، تو کیا کہیں گی؟ اور کیونکہ پورے واقعے میں آپ بھی جڑی ہوئی ہیں. ہاں بالکل یہ بات صحیح ہے کہ ان کو تھپڑ میں نے لگایا تھا، کیونکہ حریم تو چلیں ہوسٹ تھی، انہوں نے بلایا، ان کے گیسٹ تھے، ان کے اس حریم کے ساتھ جو بھی ان کا ریلیشن تھا، گیسٹ ہوسٹ کا جو بھی تھا، سارا کچھ تھا. میں اس معاملے میں بالکل بھی نہیں تھی. اور وہ جب اس کے شو کے بعد جب گیدرنگ میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، تب وہ سب کے سامنے مجھے بیٹی بیٹی کہہ کے بلا رہے ہیں کہ بیٹی میری تسبیح پکڑا دینا، یہ وہ. اور بعد میں جب وہ ان کو روم میں چائے دینے جا رہے ہیں اور ہم لوگ وہاں پہ گئے ہیں، تو تب وہ مجھ سے نازیبا قسم کی بات کر رہے ہیں. تو یہ تو بالکل منافقوں والی بات ہوئی، اور میرا اتنا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے کہ کوئی بھی مرد اٹھ کے مجھ سے غلط بات کرے. تو اب آف کورس مجھے غصہ آیا، میں نے ان کو تھپڑ لگا دیا. اچھا عائشہ، کیا آپ اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں گی؟ ماضی میں بھی اور میرا خیال سیکشول ہیراسمنٹ کے بہت سارے واقعات سامنے آئے. میرا خیال یہ ہے، مگر آپ کے ساتھ پہلی بار ایسا واقعہ ہوا ہے، اور کیونکہ آپ مفتی صاحب کو نہیں جانتی تھی، تو آپ کا کیا رائے عمل ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جس طرح کے پروف ہم نے میڈیا میں دیے، سب کچھ دیے، لوگوں نے دیے، اتنی انسلٹ ہی اس مفتی کے لیے کافی ہے، اور وہ آگے کے لیے سبق سیکھ جائے گا. لیکن پھر بھی ایسا کرتے ہیں تو اس کی اپنی مرضی ہے. نہیں سدھریں گے. کیوں نہیں سدھریں گے؟ والی چیز نہیں، کیوں نہیں سدھریں گے؟ کہ پہلی دفعہ جب میں نے ان کو مارا تو یہ دیکھ رہے تھے، سب وہاں کے ویٹر بھی دیکھ رہے ہیں. جوتے اس کو مارے ہیں، اس کو شرمندگی نہیں ہے، وہ ہنس رہا آگے سے، شرمندگی ہنس رہا آگے سے. تب مجھے غصہ آیا، تب میں نے جا کے اس کو تھپڑ لگایا. میں نے ابلیس کہا ہے، بالکل ابلیس کہا ہے. میں نے کہا دیکھیں کوئی ری ایکشن نہیں ہے. کہتے ہیں میں نے فلاں فتویٰ اور فلاں پتہ نہیں مدارس اور فلاں جگہ سے پڑھا اور فلاں پڑھا. تو میں نے کہا کہ ابلیس کے پاس بھی بہت نالج تھا، اگر دیکھا جائے تو پوری کائنات میں. لیکن وہ گمراہ ہوا. مشروب مغرب پینے کا ڈاکٹر نے ہدایت دی ہے. میں بھی ایسے ڈاکٹر سے ملنا چاہوں گی جو کہتے ہیں کہ الکوہول آپ کی صحت کے لیے اچھی ہے. میں ایسے ڈاکٹر سے ملنا چاہوں گی کہ جو کہتا ہے کہ الکوہول آپ کی صحت کے لیے اچھی ہے. اچھا، یہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں چینلز پہ، الگ الگ ویوز آ رہے ہیں لوگوں کے پاس. کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ نے تھپڑ لگایا، کوئی کہہ رہا ہے عائشہ نے تھپڑ لگایا، کبھی کوئی کہہ رہا تھا انہوں نے جوتے مارے تھے، اس کے باوجود اس نے بدتمیزی کی، باز نہیں آیا. تو پھر جا کے میں نے تھپڑ لگایا تھا، جو کہ انہوں نے ریکارڈ کیا. جوتے مارنے والی ویڈیو آپ نے نہیں جوتے میں مار رہی تھی تو یہ ویڈیو نہیں بنا سکی. وہ تو میں ان کاموں میں تیز ہوں، جلدی کیمرہ آن کر لیتی. میں ایکچولی میرا مائنڈ نہیں تھا، اتنی ایکسپرٹ نہیں ہے نا، لیکن